ادارے میں پڑھانے والے موقر اور مبجل اور معیاری اساتذہ کرام ہیں ماشاءاللہ، بارک اللہ فی مساعیہم وجعل اللہ جہودہم مثمرۃ یانعۃ۔ یہ دونوں ہمارے تلامذہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں اور اندازہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب بہت نچلی سطح کی گفتگو کرنے سے شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے تھوڑی گفتگو کر لینے تو آ گئی ہے۔ تو وہ طائر لاہوتی سے میرا ذہن چلا گیا، ورنہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ روح اوپر ساتھ جائے گی۔ وہ ایک بحث چھڑی ہے اللہ کی صفت حی کے باب میں، اس لیے کہ ہمارے جنازے پر بھی تو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لی حینا، اور حق تعالی شانہ کا بھی ایک نام ہے الحی القیوم۔ بلکہ علماء علم کلام نے تو لکھا ہے بہت سو نے کہ صفات باری تعالی میں مرکزی صفت حیات ہے۔ کچھ لوگوں نے علم کو کہا ہے، لیکن جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں مرکزی صفت حیات ہے۔ اور آیت الکرسی کی ترتیب بھی کچھ ایسا ہی بتا رہی ہے کہ اللہ کے اسم ذات اللہ لا الہ الا ہوا کے بعد فوراً الحی القیوم ہے، اور پھر یعلم ما بین ایدیہم وغیرہ کا تذکرہ آیا۔ مضبوط دلیل ہے یہ جمہور علماء کی کہ صفت حیات یہ ساری صفات پر مقدم ہے۔ سوال اٹھایا ہے علماء صفات نے کہ جب اللہ بھی حی اور انسان بھی حی، فرق کیا رہا؟ وہ بھی زندہ، ہم بھی زندہ۔ خوشہ چینا نے آستانہ تھانوی میں سے ایک خوشہ چین ہے علامہ ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، واقعتاً وہ علامہ تھے۔ انہوں نے چٹکی میں مسئلہ حل کر دیا۔ خدائے پاک حی ہے بمعنی واہب الحیات، اور بندے حی ہے بمعنی آخذ الحیات۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تبارک و تعالی حیات ذاتیہ رکھتے ہیں اور وہ حیات عنایت فرماتے ہیں، اور ہماری حیات اللہ کی عطا کرتا ہے، ہم ذاتی طور پر حی نہیں ہیں۔ عجیب بات ہے۔ اسی لیے ہماری حیات کو ازل سے متصف نہیں کیا جا سکتا، ہاں قیامت قائم ہونے کے بعد ابد سے متصف کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو نعمتیں کسی کی طرف سے عنایت کرتا ہوں اس کی ابتدائے حقیقی تو کوئی نہیں ہوتی، ابتدائے اضافی ہو سکتی ہے۔ چلے تہذیب والی بات پر ذہن چلا گیا، اور دورے کو دورہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس میں علوم کا اجرا ہوتا ہے۔ ابتدا کی 3 قسمیں پہلے صفحے پر ہی آتی ہے شرح تہذیب میں، جس کا خطبہ بھی سنا دوں تاکہ آپ طلباء کو پتہ چلے کہ علوم کا استحضار کیسا ہونا چاہیے۔ شرح تہذیب کا خطبہ ہے الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعلنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وعلى آلہ وصحبہ الذین شہدوا معارج القبول بالتحقیق، اما بعد۔ یہ شرح تہذیب کا خطبہ ہے۔ اس میں صاحب شرح تہذیب نے نیچے ابتدا کی تقسیم کی ہے، ابتدائے حقیقی، عرفی اور اضافی۔ خیر اپنے اصل بات پر آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات ذاتی ہے تو ان کا علم بھی ذاتی ہے بچوں۔ ان کے علم کے لیے انہیں کسی کے پاس مانگنے کی، جھولی پھیلانے کی، تواضع اختیار کرنے کی، پڑھنے کی، مطالعے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے علم کے لیے یہ سب شرطیں مقرر کی گئی ہیں، مگر واہ رے اللہ
حضور آ گئے تو پھر دوسرا کون بچے گا؟ ما کنت تدری، بہت کوششوں کے باوجود اے محمد اور آپ کے واسطے سے قیامت تک آنے والے لوگ، بتیرے کوششوں کے باوجود تم نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. یہ تو روحم من امرنا ہے، یہ ربط ہو گیا دونوں کے درمیان. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، یہ جعلناہو، ہو کی ضمیر پہ مرجع کتاب اور ایمان دونوں ہے. پتا چلا کہ کتاب بھی نام ہے نور کا اور ایمان بھی نام ہے نور کا. نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اور جب دو چیزوں میں تلازم ہو تو باوجود تسنیہ ہونے کے ضمیر واحد کی لوٹتی ہے. جب دو چیزوں میں، معاف کیجئے گا کیا کروں، بات کی ایسی چل رہی ہے کہ کتاب اور ایمان یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، اس لیے کہ کتاب اللہ کے بغیر رجال اللہ اور رجال اللہ کے بغیر کتاب اللہ متحقق نہیں ہو سکتے. آج ڈنکے کی چوٹ پر شخصیت پرستی کے ماحول میں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ یہ جملہ یہاں بیٹھ کر کہنا چاہتا ہوں، رجال اللہ کو پرکھنے کا معیار بھی کتاب اللہ ہے. اگر رجال کتاب اللہ کے معیار پر پورے نہ اترے تو وہ رجال محض کہے جا سکتے ہیں، رجال اللہ نہیں کہے جا سکتے. اور کتاب اللہ کو سمجھنے کا معیار رجال اللہ ہے. لغت نہیں ہے، ڈکشنری نہیں ہے، بڑی بڑی شروحات نہیں ہے. اگر آپ کو کتاب اللہ سمجھنا ہے تو رجال اللہ کا دامن تھامنا پڑے گا، اور کون رجال اللہ ہے یہ طے کرنا ہے تو کتاب اللہ سے وابستہ ہونا پڑے گا. بڑی قیمتی بات ہے. اگر یہ دو باتیں آج سمجھ میں آ گئی تو میں سمجھتا ہوں ہماری حاضری قبول ہوگی. کتاب اللہ یہ سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ رجال اللہ کا دامن تھاما نہ جائے. آج کل ایک نشہ سوار ہے ذاتی مطالعے کا، نعوذ باللہ، شخصی مطالعے کا. حضرت تھانوی علیہ الرحمن نے لکھا، جو شخص مستقل بالذات ہوتا ہے وہ مستقل بدذات ہوتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ کتاب اللہ کا نام ہے. ایک نئے انداز میں سمجھا رہا ہوں، میری عادت ہے سبق کو اپڈیٹ کرنے. صراط مستقیم نام ہے کتاب اللہ کا. سچی بات یہ ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ فاتحہ کا نام جو ام الکتاب رکھا ہے وہ الصراط المستقیم پر فوکس کر کے ہی رکھا ہے. اور چلو آپ کی برکت سے بات یاد آئی، پوری کتاب کا خلاصہ پارہ نمبر 8 میں سورہ انعام کے آخر سے پہلے والے رکوع میں، جس میں وصایا عشرہ آئی ہیں، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الی آخر الآیات، وہاں اخیر میں کیا فرمایا اللہ نے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. پتا چلا کہ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اس سے پہلے وہ ہادہ صراطی آیا، وہ حضور کی کتاب کا. پتا چلا صراط مستقیم نام ہی ہے کتاب اللہ کا، اور کتاب اللہ نام ہے صراط مستقیم کا. اب اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کیسے پتا چلے گا؟ پتا چلا اللہ والوں نے اگر وہ ڈگر پکڑ لی ہو تو وہ صراط مستقیم بن جاتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم. آج راستے میں سوچ رہا تھا کہ صاحب کا تعارف چل رہا تھا فون پر، تو میں سوچ رہا تھا کچھ اساتذہ شاگردوں کے ذریعے متعارف ہوتے ہیں جیسے کچھ شاگرد اساتذہ کے ذریعے متعارف ہوتے ہیں.
بہت بڑے استاذ تھے جن سے ہم نے بخاری جلد ثانی پڑھی. ہماری اور آپ کے اساتذہ کی سند ایک ہے، وہی معنی کہ